الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين على حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کعبے کے بدرود رجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اور کسی شاعر نے کہا خوب فرمایا قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے دریا دریا درود پڑتا ہے دریا دریا درود پڑتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے میرے مصطفیٰ پہ یارو میرا مولا درود پڑتا ہے آئیے ہم مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں چھن چھن کر درود پاک پڑھی پڑھی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات ابھی میں نے رسالت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم کو درود و سلام بھیجتے ہیں اس امر کے ساتھ خالق کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو محترم حضرات قرآن پاک کی تلاوت کیجئے تو بے شمار احکام ملیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو اے کہیں یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو خدا زکات دیتا ہے تم بھی تو کہیں یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو کہیں یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو خدا روزہ رکھتا ہے تم بھی رکھو کہیں یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ زکات دیتا ہے تم بھی تو کہیں یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو خدا روزہ رکھتا ہے تم بھی رکھو کہیں یہ نہیں فرمایا اللہ حج کرتا ہے اے ایمان والو تم بھی حج کرو لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کو درود و سلام پڑھوانے کی جب باری آئی اپنے حبیب کو درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود و سلام بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ بعض کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ اسے پاک ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اسے پاک ہے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ اسے پاک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اسے پاک ہے۔ لیکن کوئی کام ایسا ہے جو خود خالق کائنات کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں اور اس کام کرنے کو اپنے بندے کو حکم دیتا ہے، وہ ہے نبی کریم پر درود و سلام بھیجے۔ محترم حضرات، آپ درود شریف کی فضیلت سن کر یہ نہ سمجھے کہ درود پاک، یہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پاک کی حاجت ہے۔ ارے رسول پر تو اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا، شجر و حجر کا وجود نہ تھا، زمین و آسمان کا وجود نہ تھا، کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ تو رسول پر درود اس وقت تک پڑھا جائے گا جب کا آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، جب ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں آیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال کرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن رسول پاک پر، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آپ نے دیکھا نا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ محترم حضرات، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا ہے کون؟ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ بہت ساری آیتیں آئی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ ایمان والا، اے ایمان والو، ایمان والا ہے کون؟ ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ ایمان والا آج کل تو بہت سے لوگ گھومتے ہیں، کیا سبھی لوگ ایمان والے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولد الناس اجمعین۔ سرکار کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ مجھ پر اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی جان، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ ایک واقعہ اپنے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرماتے ہیں کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی؟ اس شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے پاس تو زیادہ نمازیں میں نے تو نہیں پڑھی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ روزے تو نہیں ہے، میں نے زیادہ تو حج نہیں کی، لیکن میرے دل میں آپ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی بات ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی حافظ سمیر رضا کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا فرمایا اس صحابی رسول نے؟ یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میں نے زیادہ روزہ نہیں رکھا، میں نے زیادہ حج نہیں کی، لیکن میرے دل میں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے. اس سے پتا چلا کہ ایمان، اس سے پتا چلا کہ اعمال کا دار و مدار محبت پر ہے. اگر کسی کے دل میں محبت رسول ہے تو اس کی ہر چیز کامل ہے، اور کسی کے دل میں محبت رسول نہیں، لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، کچھ کام نہیں آنے والا ہے. اس لیے تو ڈاکٹر کلام اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز کیا لو وہ قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین کی شخص اول ہے. اسی میں اگر خامے تو سب کچھ نامکمل ہے. بس اپنی اسی چند جملوں کے ساتھ